علم لدنی کے فضائل و برکات۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم کسبی اور علم لدنی۔ اللہ عز و جل کی دی ہوئی قوت کو استعمال کرتے ہوئے بندہ اپنی کوشش سے جس علم کو حاصل کرے وہ علم کسبی ہے، اور جو علم کسی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بغیر استاد کے حاصل ہو وہ علم لدنی ہے۔ اس کے ذریعے قرآن و حدیث میں اس معاملے کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے جس تک عام لوگوں کی رسائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، یوں تو ہر علم رب کی طرف سے ہی ملتا ہے، لیکن بعض علوم مخلوق کے سکھانے سے حاصل ہوتے ہیں، تو ایسے علم کو علم لدنی نہیں کہہ سکتے، بلکہ علم لدنی تو وہ ہوتا ہے جس کا ظہور کسی خارجی معروف سبب کے بغیر ہی قلب پر ہو جاتا ہے۔ علم لدنی کی بہت سی قسمیں ہیں، وحی، الہام، فراست وغیرہ۔ وحی انبیاء علیہ السلام سے خاص ہے، الہام اولیاء اللہ سے خاص ہے، فراست ہر مومن کو بقدر ایمان نصیب ہوتی ہے۔ فراست اور الہام اور وحی معتبر ہیں جو خلاف شرع نہ ہو، خلاف شرع ہو تو وسوسہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا عمومی یا اکثر علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام رب العالمین عز و جل سے سیکھتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور رسول ہی جانے۔ فرمایا، اے ابو المنذر، کیا جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اے ابی، تمہیں یہ علم لدنی مبارک ہو کہ بغیر کتابیں پڑھے داتا کی دین اور راہبر کامل کی ایک نگاہ کرم سے تمہیں سب کچھ مل گیا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ جواب نہ دیا اور دوسری مرتبہ دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو سوالوں کے درمیان کے وقفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں جواب بطور فیضان القاء فرما دیا۔ پھر پوچھا تو آپ نے وہی القاء کیا ہوا جواب عرض کر دیا۔ حضرات صوفیہ کبھی نظر سے، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر، کبھی مرید کو سامنے بٹھا کر، کبھی کوئی بات پوچھ کر فیض دیتے ہیں۔ ان طریقوں کی اصل یہی حدیث ہے، جیسا کہ شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شہاب الحق والدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ سردار سلسلہ سہروردیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں
فوراً علم لدنی بھر دیا تو میں حضور غوث پاک کے پاس سے علم الہی گویا ہو کر اٹھا۔ علم لدنی رب العالمین کی خاص عطا ہے اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ عز و جل کی بندگی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا عام لوگوں کو چاہیے کہ علم لدنی ملنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ محنت اور کوشش کر کے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت و فرمانبرداری اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ایام گزارتے رہیں۔ اللہ عز و جل جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرما دے گا۔